میرا یہ موجودہ وقت بڑا کٹھن ہے، یہ حالات فیوریبل نہیں ہیں، یہ ذرا ایک دفعہ کٹ جائیں، پھر اچھے دن آئیں گے، پھر میں بہت نیک بن جاؤں گا۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فیوریبل ٹائم زندگی میں کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی پارٹ یا کوئی حصہ یا وقت ایسا بتائیے کہ جس میں آپ کہیں کہ اب ہم بہت مطمئن ہیں اور ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہے اور اب ہم بہت اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں۔ اصل دھوکہ تو ہمارا یہ خیال ہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، جانے کا نہیں سوچتے، واپسی کا نہیں خیال آتا۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ پڑھیے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ دنیا کی زندگی انہیں اتنی خوبصورت نظر آئی کہ وہ دھوکہ کھا گئے، وہ سمجھ بیٹھے کہ ہمیشہ یہاں رہیں گے، وہ اس کو ابدی چیز سمجھتے تھے، وہ اسی کی عزت، اسی کی نعمت کو دراصل نعمت سمجھے ہوئے تھے، حالانکہ حقیقت یہ نہ تھی۔ مثلا جو شخص دنیا میں کامیاب ہوتا ہے کسی خاص چیز میں، ہم سمجھتے ہیں وہی کامیاب ہے۔ اگر کسی کے پاس بڑا گھر ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، حالانکہ اس کے دل کا حال پوچھیں کہ وہ اندر سے کیسا ہے، اور خوشی اور اطمینان کو دنیا میں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ مثلا ہم نے اپنے لیے کچھ پیمانے خوشی کے مقرر کر رکھے ہیں کہ اگر فلاں چیز مجھ کو مل جائے تو میری زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی۔ مثلا کسی کے نزدیک خوشی کا پیمانہ یہ ہے کہ شادی ہو جائے، جس کے پاس اولاد نہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری اولاد ہو جائے تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہو جاؤں، اور اس کے لیے نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں غلط سلط۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے پاس اولاد بھی ہے پھر بھی رو رہے ہیں۔ کسی کے خیال میں اگر اتنا مال مل جائے تو پھر میں بہت لکی انسان ہوں گا، یعنی خوش قسمت ہونے کے کئی عارضی پیمانے قائم کر رکھے ہیں اور ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ چیزیں مل جائیں تو ہم خوش قسمت ہیں۔ لیکن جب وہ ہاتھ میں آتی ہے چیز تو اس کا سارا چام ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں محسوس کیا کہ صرف چام کسی بھی چیز کا اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ ہاتھ میں نہیں آتی، اور وہ جب بلبلہ ہاتھ میں آتا ہے اس کا چام ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اسی طرح ایک کے بعد ایک بلبلے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور یہی ہمارا دھوکہ ہے، یہی دنیا کا دھوکہ ہے جس میں وہ ہم کو مبتلا کیے ہوئے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پاکستان سے باہر کسی طرح نکل گئے تو وہاں ان کو ایک جنت میسر آ جائے گی اور بہت کمائیں گے اور سب مصیبتیں اور مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ لیکن جو لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں ان سے ملیے تو وہ آپ کو بتائیں گے 1001 مسئلے۔ کچھ لوگوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، یا وہ سمجھتے کہ اختیارات مل جائیں گے، ہمیں کوئی عہدہ مل جائے گا تو پھر ہم اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے بھی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ سب ان کے پاس رہے گا۔ لیکن آپ نے بڑے بڑے اختیارات والوں کو دیکھا کہ کس طرح بے اختیار ہوئے۔ یعنی ہم اس دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت انڈسپینسیبل ہیں، ہمارے بغیر دنیا کا کام نہیں چل سکتا، حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ بعض اوقات جب ہمیں نعمت ملتی تو ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے، لہٰذا کوئی اور نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے بارے میں ایک بہت بڑا دھوکہ کہ ایک ہی بار ملی ہے اس لیے جو جی چاہو کرو اور زیادہ سے زیادہ اپنی خواہشات پوری کرو، حالانکہ خواہشات کی تکمیل کا وقت تو اللہ نے جنت میں رکھا، یہ کام کا وقت رکھا۔ جیسے بہت سے لوگوں کو جب کوئی عہدہ ملتا ہے تو سمجھتے اب لوٹ مار کا وقت آ گیا، حالانکہ وہ کام کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ دنیا کا دھوکہ کیا ہے؟ دنیا انسان کو کس طرح دھوکے میں ڈالتی؟ مثلا جوانی ہے تو سمجھتے ہیں ہمیشہ جوان رہیں گے، صحت ہے تو سمجھتے ہیں ہمیشہ صحت مند رہیں گے، فارغ ہیں تو سمجھتے ہیں ہمیشہ ہی فراغت رہے گی، حالانکہ ان میں سے ایک چیز ڈھلتی چھاؤں ہے، اس طرح ہاتھوں سے نکل جاتی ہے بیٹھے بیٹھے کہ انسان ہاتھ ہی ملتا رہ جاتا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دیں گے، اس وقت وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ قصوروار ہم ہیں، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہی کافر تھے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، یعنی تیرے رب کو لوگوں کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی نیکیوں کی، وہ بے نیاز ہے اور مہربانی کرنا اس کا شیوا ہے۔ یعنی بندوں کو یہ ساری نعمتیں دے کر کام کا جو موقع دیا، یہ دراصل اس کی مہربانی ہے تاکہ اس پر ان کو جزا دے۔ دیکھیں نا، ہمیں بھی اس نے بنایا، جو کچھ ہمیں دیا وہ بھی اسی کا ہے، پھر کوشش کرنے کو کہا تو فرمایا اس سب کو استعمال کر کے
جو بنا کے لاؤ گے اس پر انعام بھی مزید دوں گا. تو یہ اس کی رحمت ہی ہے نا. ورنہ دنیا میں جو کمپٹیشن ہوتے ہیں اس میں مٹیریل آپ کو خود لانا پڑتا ہے. یہاں مٹیریل اللہ تعالیٰ نے خود فراہم کیا ہے. مثلاً یہ جو گارڈنز کی بات ہو رہی تھی تو اس میں ساری ایفرٹ اور محنت آپ کی ہوتی ہے. پیسہ آپ لگاتے ہیں، وقت آپ لگاتے ہیں، ٹیلنٹ آپ کا ہوتا ہے، سب کچھ آپ اپنے گھر سے لگاتے ہیں. کوئی اور آپ کو نہیں دیتا، صرف آپ کو ایک ٹائٹل مل جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ سب مٹیریل اس نے فراہم کیا آپ کو، اور پھر انعام بھی اس سے کئی گنا زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے. تم کچھ کر کے تو آؤ، اور اگر نہیں کرتے تو بھی ان یشاء یذہبکم، اس زمین پہ کچھ نہیں کلٹیویٹ کر رہے، کچھ نہیں اگا رہے، وہ چاہے تم سب کو لے جائے، سب نکمے لوگوں سے زمین کو پاک کر دے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور پیچھے لائے تمہارے بعد جس کو چاہے. اگر وہ چاہے تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے اٹھایا، جیسا اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا. یعنی جیسے دنیا میں ایک کے بعد ایک قوم آتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح اپنے وقت پر اب تمہارا امتحان ہے. اب تم آ ٹھہرے ہو، تم اس دھوکے سے باہر نکل آؤ کہ یہ سب کچھ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا. بہت جلد تمہیں یہ ساری امانتیں واپس کرنا ہوگی. کسی لیبارٹری میں کبھی کام کیا؟ مجھے یاد ہے جب ہم اسکول میں تھے تو محدود قسم کی لیبز ہوتی تھی، تو مختلف سیکشنز کو باری باری دن میں جانا ہوتا تھا. اور ہوتا کیا تھا کہ ایک محدود وقت ہوتا تھا، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ. اب جو بھی چیز دیتے کہ یہ بنانی ہے، مثلا کوئی گیس تیار کرنی ہے، کچھ بھی، تو اس میں یہ ہے کہ اس دوران آپ کو کرنا ہے. اگر پریکٹیکل کامیاب ہے تو، نہیں تو جب ٹائم ختم تو باہر آ جاؤ. تو بالکل اسی طرح ہم سب بھی اس دنیا میں تجربے کے لیے بھیجے گئے ہیں. جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کا کام پورا ہوا کہ نہیں ہوا. اور ہم میں سے ایک ایک دنیا سے ایسے ہی اٹھتا چلا جاتا ہے نا. ٹائم پورا ہو گیا، چلو آگے چلو، ختم، مہلت ختم. ہم سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ ہم کو لیب مل گئی اور یہ سارا اپریٹس مل گیا، اب شاید ہم یہاں کھڑے رہیں گے، تجربے کرتے رہیں گے، ایک غلط ہوا تو دوسرا کریں گے، تیسرا کریں گے. نہیں، ختم. اگر پہلی دفعہ احتیاط نہیں کی، اپریٹس ٹھیک نہیں لگایا اور صحیح مقدار میں چیزیں نہیں ملائیں، رزلٹ الٹا نکلا، تمہاری اپنی ذمہ داری. جیسے ٹیسٹ ہوتا ہے، پریکٹیکل نہیں ہوتے، تو اس وقت کیا آپ کو دوسرا پھر چانس دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو پریکٹیکل خراب ہو گیا تو ایک دفعہ اور کرنے دو؟ نہیں، بس کیا اور ختم. تو بالکل اسی طرح ہم سب بھی یہاں پر تجربے کے طور پر بھیجے گئے ہیں. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کرتے کیا ہیں. بہت سنبھل کر اور احتیاط سے سارے اپریٹس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. کچھ توڑ دیا، کچھ خراب کیا، اعتدال نہ کیا، اور غلط سلط چیزیں باہم ملا دی. جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا نہیں، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کرتے رہے، یا آپس میں کھڑے ہو کے گپ شپ کرتے رہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ناکام واپس لوٹنا پڑے گا. ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء. اچھا، جیسے آپ بیٹھے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کون ہے جو اٹھائے ہمیں ہماری جگہ سے، ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. ہم یہ سمجھتے شاید یہ سلسلہ روز چلتا رہے ایسا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں اور یہ آنا جسٹ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس آ گئے ہیں. آپ کو کیا خبر کل آ سکیں یا نہ آ سکیں. لیکن جو آج وقت ملا ہے اس کو تو پوری ایمانت داری سے نبھاؤ، اس کا تو حق ادا کرو. لیکن ہم آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ سونے میں وقت گزارتے ہیں، کچھ ادھر ادھر گپ شپ میں، کچھ بس ٹائم پاس کر کے نکل جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی آتے رہیں گے روز، اور یہ بہار اور یہ موقع اور یہ نعمتیں سب ملی رہیں گی. ٹھیک ہے، انسان وقت تو گزار ہی لیتا ہے کسی نہ کسی طرح، لیکن نعمتوں کی قدر، وقت کی قدر اور نعمتوں کا صحیح استعمال، یعنی قدر سے مراد کیا کہ صحیح استعمال. جو وقت آپ کو جس کام کے لیے ملا ہے اس کو سمجھے یہ آخری اور آج ہی کا وقت ہے، کل نہیں ملے گا. اس کو بہترین سے بہترین طریقے سے گزاریں، محض ٹائم پاس نہیں کریں. ہماری قوم کی ایک عادت بن گئی ہے کہ ٹائم پاس کرنا، بس وقت گزارنا کسی طرح. کوئی کورس جوائن کر لیا
اب ختم ہو ہی جائے گا نا، ٹائم پاس کرو، کسی طرح سر سے ٹل جائے گا. کچھ لکھ رہے ہیں بے دلی سے بیزاری سے، بس ٹائم پاس کرو. کیوں نہیں ہم ہر چیز کو اچھی طرح کرنے کی کوشش کرتے؟ ٹھیک ہے، جتنا بھی وقت ہے اس کو خوبصورت طریقے سے گزارے. ہمارا امتحان بھی کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے. یعنی یہی جیسے قرآن پڑھنے کا ہی کام ہے، اس وقت بیزاری سے بھی یہ کام ہو جائے گا، بد دلی سے بھی ہو جائے گا، اور دل لگا کے بھی ہو جائے گا. اور لکھا کیا جائے گا کہ آپ نے کیا کیسے، خوشی سے کیا یا بیزاری سے کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کام کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کر رہے ہیں. اِن یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تم کو لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے پیچھے اور لوگوں کو لے آئے، اور وہ شاید تم سے بہتر ہوں. اگر تم نے حق ادا نہ کیا، تم نے ذمہ داری پوری نہ کی، تو اللہ بے نیاز ہے، ربک الغنی. اور تمہاری ساری غفلت کے باوجود اگر وہ تم کو موقع دیے ہوئے ہے تو ذو الرحمہ، یہ صرف اس کی رحمت ہے. اگر ہم اپنی گزشتہ زندگی پر غور کریں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو گواتے رہیں، کیسی کسی چیزوں میں وقت لگاتے رہیں، لیکن اس رب نے ہمیں پھر بھی سنبھالے رکھا. وہ چاہتا تو ہمارے نکمے پن پہ ایک دن میں ہم سے سب کچھ واپس لے لیتا. آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ آپ ان کو ایک چیز دیتے ہیں، کوئی کھلونا دیتے ہیں، کوئی کتاب دیتے ہیں، اگر نہیں پڑھتا تو آپ کہتے ہیں میں واپس بھیج رہی ہوں، میں کسی اور کو دے رہی ہوں، تم نے اس کی قدر نہیں کی، میں یہ لے رہی ہوں تم سے. اکثر کرتے بھی ہیں کہ اٹھا کے وہ چیزیں جو بچے نہیں استعمال کرتے کسی اور کو دے دیتے ہیں، کوئی استعمال کرے ان کو. یہ تو ناقدریں ہیں. لیکن اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہماری ناقدری کے باوجود اس نے ہمیں مہلت دیے رکھی، موقع دیے رکھا، اور یہ مہلت ہم سے چھنی نہیں. بربک الغنی ذو الرحمہ. نہیں قدر کرتے تو ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین. اس میں ہم دیکھیں کہ انڈیویجولز کے لیے بھی عبرت ہے اور ایک قوم کی حیثیت سے بھی. مثلا اللہ نے ہم کو پاکستان دیا، لیکن ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے اس نعمت کی کیا قدر کی، اور ہم کہاں آ پہنچے ہیں، کس کنارے پہ کھڑے ہیں. اللہ کی رحمت ہی ہے کہ پار لگائے، ورنہ بارہا تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ وہ ایک قوم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لے آتا ہے، اور نعمت ملنے کے بعد اس کا چھننا بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. اور خصوصاً جب آپ سے چھن کر کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے اور وہ اسی سے اپنا سب کچھ بنا جائے، اسی سے ترقی کر جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا بزنس ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد نالائق اولاد آتی ہے، وہ سب تباہ برباد کر دیتی ہے. بالآخر نوبت یہاں تک پہنچتی کہ اس کو بیچنا پڑتا ہے. پھر نئے لوگ آتے ہیں نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کو پہلے سے بھی زیادہ ترقی دیتے ہیں. اب فوت شدہ والدین اٹھ کے آ کے قبروں میں دیکھیں اپنی اولاد کو کہ ہم جو اتنا کچھ بنا کے چھوڑ آئے تھے انہوں نے کیسے کیسے برباد کیا، اور وہ سب کچھ اب دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کس قدر حسرت کا موقع ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح ذرا تھوڑی دیر کی امیجن کیجئے کہ ہم قبر میں جا چکے، ہماری مہلت ختم ہے، اور ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو یہی کام ملا، مثلا قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، نیکی کے کام، خیر کے کام کرنے کا، اور وہ پوری ایفرٹ لگا رہے ہیں اور پوری طرح یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے کتنی حسرت و یاس کی بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں بھی موقع ملا تھا، ہم نے قدر نہیں کی. تو نعمتوں کی قدر کرنا، ان پہ شکر گزار ہونا، ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا، یہ نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اور ناقدری نعمتوں کے چھننے کا سبب بن جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.